کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں آج. آپ پوچھیں اپنے آپ سے, آپ ہیں؟ پوچھیں ذرا, پوچھ کے دیکھیں آپ. جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی اور فلاں کل یہ ہوگا, کمیٹی فلاں بل کو منظور کرے, فلاں بل کو دیکھے. تو یہ میں سب جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ ہے سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجئے گا کمپرومائزڈ. تو اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال. جو محمد بشیر صاحب کی جو کورٹ تھی, وہ کردل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں, اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں. اور وہ کتاب سے وہ منہ چھپا رہا ہے اپنا. کیا ضرورت تھی چھپانے کی اگر دل میں چور نہیں تھا؟ دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا. بات کرنے کی, جواب دینے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے. الٹی گنگا بہ رہی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ سابقہ جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب, انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے, دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home. تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آگے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے, ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے, ذرا سوچیں کہ پھر یہ کیا, یہ سب صحیح؟ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی, تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا, چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں, ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس پہ مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے, اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا. تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام بھی نہیں ہے, آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے. تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی, اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی, تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا. کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے, اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ابھی میں
जजेस की बात कर रहा था, ये जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, शौकत सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने जनाब जो भरी महफिल में कहा है और बार के फंक्शन में कहा है कि, और हल्फ लेके कहा है कि मेरे पास DGISI आए थे और DGISI ने मुझे आके कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आप रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारी तो फिर 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशन में, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेजी है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, और ये मैंने अपनी आंखों से कोर्ट लखपत जेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बात आज तक नहीं हुई। बात करने का मौका अब मिल रहा है। तो हमने भी बड़ा सब्र किया है, हमने बहुत जो है ना वो ये वक्त सब्र शुक्र के साथ गुजारा है, लेकिन फिर बात करने का एक वक्त आता है भाई, और फिर जो है ना वो एक वक्त आता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है। फिर तो वो टर्निंग पॉइंट अब आया है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले कबूल चीजें हैं। आप मुझे बताएं कौन सी 2 साल की मेहनत है जो आपने की थी नवाज शरीफ के खिलाफ, जो आपने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और मरियम को छोड़ दिया। इलेक्शन से पहले मुझे भी अंदर कर दिया, मरियम को भी अंदर कर दिया, इलेक्शन में धांधली कर दी। ये सब कुछ कौन कर रहा था? अभी तो शायद खजान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही थी या केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कोई और कर रहा था? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने कहा ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब। और हम अपना जो है वो एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते, और मैं गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं हूं। इंशाल्लाह रहूंगा एक पाकिस्तानी बन के, काबिल फख्र पाकिस्तानी बन के। इंशाल्लाह मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा। गुलामी मुझे कबूल नहीं है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये सब कुछ सही है, हमें जो है ना वो आराम से चुप करके अपने घरों में बैठना चाहिए। हमें फिर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत तो दूर की बात है, उसका नाम लेना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें सही नहीं है, और हमारा ना जहन, ना दिल, ना ज़मीर इसको कबूल करता है, तो फिर तो इसके खिलाफ उठना होगा।